الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا و آخرت جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ کیا خوف مجھ کو پیارے ہو، تم ہو شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو کچھ بیان کرنے کے لیے یہ سلسلہ لایا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی سیرت کے مختلف پہلو، بالخصوص دینی طلباء پر آپ کی شفقت، اس کو بیان کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ان کی شان و عظمت دیکھیے کہ ایک بزرگ نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کی صحبت میں جایا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ کے لیے مولا مشکل کشا کی خدمت میں جب آپ کے دادا حاضر ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی ہیں، موجودہ ایران، اور عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ آپ کی شان و عظمت دیکھی کہ آپ تابعی بزرگ ہیں اور دنیا کے اکثر مسلمان آپ کے فالوورز ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے، آپ نے خواب میں 100 بار 100 ٹائمز رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، 100 دفعہ۔ اور یاد رکھیے کہ جاگتے میں دنیا کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، خواب میں زیارت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 بار پروردگار کی زیارت کی، سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر بزرگ بھی ہیں جنہوں نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت میں بڑے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں مجتہد کا بھی قول ہے کہ یہ بہت بڑے مجتہد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ابو حنیفہ سب سے بڑے فقیہ تھے، میں نے فقہ میں کسی کو ان کی مانند نہیں دیکھا۔ یہ بھی کہا اگر تم ابو حنیفہ کو دیکھتے تو یقیناً انہیں بڑا آدمی پاتے۔ امام اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ مسائل کی گہرائیوں میں اترنے والے تھے۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ سے زیادہ پرہیزگار اور عقل مند میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ امام تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی فقہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں
ان سے زیادہ حدیثیں کسی کو یاد نہیں تھیں اس دور کے اندر، اور حدیثوں سے حلال و حرام کے مسائل جاننے والا ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خود بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ایک شخص جو کہ امام اعظم کی مجلس سے آیا تھا، ان کو فرمایا کہ تم اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے عالم سے مل کر آ رہے ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خود حنبلیوں کے مقتدا و پیشوا ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علم میں، تقوی میں، زہد میں ایسے مقام پر فائز ہیں جس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ امام اوزاعی جو کہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ولی اللہ، یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی کثرت علم اور ان کی عقل کی وجہ سے ان پر رشک آتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم کے علم کو ان کے زمانے والوں کے علم کے ساتھ تولا جائے تو آپ کے علم کا پلہ بھاری رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود ان کے کروڑوں فالوورز ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہیں۔ جس نے امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اسے علم میں تجربہ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا یہ دنیا اسلام کے سب سے بڑے عالم ہیں، کسی نے کہا آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے کہا کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت شان اور بہت عظمت عطا فرمائی تھی۔ بالخصوص آپ کا ایک وصف آج بیان کیا جائے گا، دینی طلباء پر آپ کی شفقت، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فراست کس کو کہتے۔ آپ کی فراست دیکھیے کہ آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے مجتہد اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، مگر آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں کم سن تھا، میری عمر چھوٹی تھی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بٹھا دیا کہ میں نے تو مزدوری کرو، گھر کا نظام چلاؤ۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا، اور آپ کے حلقہ درس، آپ کے اخلاق، آپ کی خوشبوئیں، آپ کا عمدہ لباس، سبحان اللہ، ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی باتیں بڑی پسند آئیں، تو میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور امام اعظم کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو معلوم ہوا تو آپ نے وہ آ کر امام اعظم کے پاس کہا، میرے بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے، بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے، سارا دن سوت کاٹتی ہوں۔ پہلے نہ چرخے چلائے جاتے تھے، عورتیں گھر کے اندر کاٹن سے، روئی سے دھاگے بناتی تھی، اس کو کہتے ہیں چرخہ کاٹنا۔ اجرت ملتی، پرورش کرتا ہوں، پرورش کرتی ہوں، اس امید پر بڑا ہوگا، کما کے لائے گا۔ میں دھوبی کے بعد بھیجا تھا، کچھ نہ کچھ رقم مل جائے کرے گی، گزارا ہو جائے گا، مگر یہ آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی باتیں سنی تو فرمایا، اے اللہ کی بندی، اے خوشبخت، اپنے بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دے، وہ دن دور نہیں جب تمہارا بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ والدہ بہت ناراض ہوئی، لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ والدہ ناراض ہو کے چلے گئی، اور حضرت امام ابو یوسف، جن کا نام یعقوب ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی بارگاہ میں علم دین سیکھتا رہا، آپ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے، الحمدللہ عز وجل آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل میں بے انتہا دولت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے مجھے بلندی عطا فرمائی۔ امام اعظم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک وہ وقت آیا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے عہدہ قضا
یعنی قاضی القضا چیف جسٹس انہیں بنایا۔ اب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میری کثرت سے دعوت کرتے، مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا، طرح طرح کے کھانے چنے گئے، باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ میری طرح بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ حلوہ کھائیے، روز روز ایسا حلوہ تیار کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے سنا تو میں ہنسنے لگا۔ تو خلیفہ نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ پاک خلیفہ کو سلامت رکھے، میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کئی سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ آپ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائیں گے، تو میرے استاد کا آج فرمان پورا ہوا۔ تو پھر سارا واقعہ سنایا تو خلیفہ بڑے تعجب میں آ گئے، کہا ہاں بے شک علم فائدہ ضرور دیتا ہے، دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام اعظم پر کروڑوں رحمتیں ہوں، جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص اپنے شاگردوں پر بہت مہربان تھے، بہت مہربان تھے، اور اپنے شاگردوں کی مالی مدد کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے گھر کے اخراجات پورے کر دیا کرتے تھے، کوئی مصیبت آتی تو مدد کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم بنے، ان کے گھر کے معاملات کی کفالت آپ نے کی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ذہین تھے، بہت اچھے طالب علم تھے، تو 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی کفالت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعے کو، فرائیڈے کو، اپنے شاگردوں کی بہت پرتکلف کھانوں کے ساتھ دعوت کرتے تھے۔ آپ سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن طلباء کو بہت نوازتے تھے، اور دسترخوان پر کھانے سجا دیتے، خود نہیں بیٹھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طلباء آپ کی وجہ سے مروت میں کہیں کم نہ کھائیں، کہیں ہاتھ نہ بڑھائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے بیٹے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے کسی قاری کے پاس بھیجا تو اسے نقد رقم بھی پیش کرتے تھے، طلباء کی اصلاح کی تراکیب بھی فرماتے تھے، اور آپ کے شاگردوں میں بڑے 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 علماء شامل۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہمیں بھی توفیق نصیب ہو، ہم دینی طلباء کا اکرام کریں، ان سے محبت کریں اور دینی طلباء کی ضروریات کو پورا کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کیا تو ہم ان کے اخراجات ہی برداشت کر لیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی وقف ہو جائے دین کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ ہم نہیں کر سکے، اپنی اولاد کو بھی عالم نہیں بنا سکے، تو جو عالم بن رہے، حافظ بن رہے ہیں، ان کے اخراجات، ان کے جو معاملات ہیں وہ پورے کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے سلسلے چلا رہی ہے، للبنین للبنات، بچوں کے بچیوں کے آن لائن بالمشافہ، اور سالانہ اخراجات اس کے
کروڑوں نہیں اربوں میں، اس میں ہم حصہ لیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، اور منگتے کو نہ جھڑکو، کسی بھی صورت میں مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بھی کہا کہ سائل سے مراد طالب علم ہے، اس کی عزت کریں، اس کی حاجت پوری کریں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دینی طلباء کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں۔ امام ابو یوسف، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، جن کے شاگرد امام شافعی بنے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ظفر، داؤد طائی، زہیر بن معاویہ، قاسم بن معن جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے، عافیہ بن یزید، یوسف بن خالد، یحییٰ بن سعید قطان، عبداللہ بن مبارک، فضل بن موسیٰ، حفص بن غیاث، حکم بن عبداللہ بلخی، فضیل بن عیاض، جو کہ امام شافعی کے استاد ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ امام اعظم کے چند شاگردوں کا میں نے تعارف پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 سنہ ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی وہ دل میں دکھ پیدا کرنے والا ہے۔ عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو کہا کہ آپ میری مملکت کے چیف جسٹس بن جائیں، فرمایا میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں، فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جھوٹا شخص تو قاضی بننے کے قابل نہیں۔ خلیفہ نے اپنی توہین سمجھی کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، جیل بھجوا دیا آپ کو۔ روزانہ آپ کے سر پر 10 کوڑے مارے جاتے تھے اور خون آپ کے سر سے بہہ کر ٹخنوں تک پہنچتا۔ مجبور کیا گیا کہ آپ خلیفہ بنے، آپ قاضی بنے، قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں، آپ راضی نہیں ہوئے۔ روزانہ 10 کے حساب سے 110 کوڑے مارے گئے۔ امام اعظم کے چاہنے والوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ آخر کار دھوکہ دے کر زہر کا پیالہ آپ کو پلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ پہچان گئے کہ اس میں زہر ہے، کیونکہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ تو آپ نے انکار کیا تو زبردستی لٹا کر حلق میں زہر انڈیل دیا گیا۔ جب زہر نے اثر دکھانا شروع کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر، اور سجدے کی حالت میں آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ عمر مبارک تھی 80 سال، اور بغداد میں آپ کا مزار بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ علماء اور دیگر حاجت مند حضرات آپ کے مزار کی مسلسل زیارت کرتے رہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، کامیابی پاتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب بغداد میں تھا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں، کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر انور کے پاس آتا ہوں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جگر بھی زخمی ہے، دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، امام اعظم ابو حنیفہ، پیرا کا بغداد میں بلا کر وہ روزہ دکھلائیے جہاں پر نور کی بارش چماچم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں کہا جاتا ہے 50,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو
اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک آپ کے صدقے میں ہمیں علم عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، ذوق قرآن عطا فرمائے، دینی طلباء سے محبت عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخی بہت تھے اور اپنے مال کو علماء اور مشائخ اور دینی لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، دینی طلباء پر خرچ کریں، علماء پر خرچ کریں، ائمہ جو امام مسجد ہیں ان پر خرچ کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان پر خرچ کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔